جورج فاؤنڈیشن کے چینل ITS سے ریاض فرائی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ حاضر خدمت ہے. آج ہمارے ساتھ معزز مہمان ہیں ریاست علی اعزاز صاحب، پریزیڈنٹ ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے. کل یہ انہوں نے اہم کانفرنس کی ہے، اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، اور پھر 26ویں ترمیم کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، اور پھر قاضی صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. تو سنائیے جناب اعزاز صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ خیریت سے ہیں؟ تو سنائیے کل کا پروگرام کیسا رہا؟ وہ کنونشن تھا، آپ کو پتا ہے آل پاکستان لائر کنونشن تھا، اور یہ جو ترمیم اور پرپوزڈ امینڈمنٹ ہے اس کے حوالے سے تھا. اور کل ہم نے اس کو ان ٹوٹو اس کو ریجیکٹ کیا کہ چونکہ یہ متفقہ آئین جو 1973 کا ہے اس کے ساتھ ایک ڈیزاسٹر کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جو ملک کے لیے، قوم کے لیے اور آئین کے لیے اور فیڈریشن کے لیے بہت نقصان. تو اس میں پریزیڈنٹ بلوچستان ہائی کورٹ باہر آئے ہوئے تھے صاحب، تو ان کا پوائنٹ آف ویو تو کافی سخت نہیں تھا؟ نہیں، دیکھیں پوائنٹ آف ویو تو جتنے بھی وکلا جنہوں نے وہاں پہ سپیچز کی ہیں انہوں نے آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنے اظہار خیال کیا ہے، اور ہر شخص کا اپنا انداز گفتگو ہوتا ہے، محبت کا انداز بھی اپنا ہوتا ہے، نفرت کا بھی اپنا ہوتا ہے، اور اظہار خیال کا بھی اپنا. تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ججز ہم ہمیشہ ہی ان کے سپاہی بنے رہتے ہیں، تو ججز کو چاہیے کہ وہ بھی تھوڑا سا ریزائنمنٹ شو کریں، اور ان کا طریقہ ہونا چاہیے. جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے خط ایک لکھا تھا، اور پھر آپ کو پتا ہوگا کہ MR کیانی صاحب نے ایک دفعہ سٹینڈ لیا تھا ایوب خان صاحب کے دور میں. جسٹس شبیر صاحب نے شکایت کی تھی کہ یہ جو ویسٹ پاکستان کے مارشل ایڈمنسٹریٹر ہیں ان کو میں نے طلب کیا ہے، یہ آ نہیں رہے. تو پھر MR کیانی صاحب نے تمام ججز کو بلایا، ان سے استعفیٰ لیا، اپنی جیب میں ڈالا، پھر سیکرٹری کو کہا ایوب خان سے بات کراؤ، پھر انہوں نے سرنڈر کر دیا تھا. تو اس طرح کا تو ممکن ہے کہ انہوں نے جو خواہش کا اظہار کیا؟ میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ جو ہے نا آپشن، بالکل انہوں نے ٹھیک کہا ہے کہ ججز صاحبان کو بھی، لیکن جو باریں ہوتی نا یہ عدلیہ کی دیواریں ہوتی ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ باروں کو مضبوط کریں گے تو عدلیہ خود بخود مضبوط ہوگی. جب آپ کی دیوار کمزور ہوتی تو پھر ہر شخص آپ پہ حملہ کرتا ہے. تو آج ملکی صورتحال، ہماری عدلیہ کی صورتحال یہ ہے. جہاں تک ججز کا سٹینڈ لینے کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ استعفیٰ جو ہے ایک پریشر کے لیے تو ایک ٹھیک ہے، لیکن ایک صرف استعفیٰ دینا میں ایک بزدلی سمجھتا ہوں، اور ان کو بالکل کھڑے ہونا چاہیے، سٹینڈ کرنا چاہیے. ملک ان کا عدلیہ کا ہے، ادارے ہمارے ہیں، عوام ان کے ساتھ ہے، وکلا ان کے ساتھ ہے، تو ان کو کس چیز کا خوف؟ تو اور بھی طریقہ ہو سکتا ہے. یہ جو خط لکھا تھا انہوں نے استعفیٰ دیے بغیر یہ ایک طریقہ کار استعمال کیا تھا، اور کوئی طریقہ کار تو ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کا یہ بھی کہنا تھا پریزیڈنٹ صاحب کا کہ یہ ہم ایڈونچرر بنتے ہیں تو 780 ہمارے اوپر لگوا دیتے ہیں، اور اگر ججز ایڈونچرر بنتے ہیں وہ قانون سے ڈیویٹ کرتے ہیں تو ان کو کوئی پوچھ گچھ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. یہ بھی تو ایک انیکویلٹی ہے. دیکھیے اسٹریٹجی تو کوئی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایگزیکٹو کی بدقسمتی اس ملک کے اندر یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ایکسیڈ کرتی ہے اپنے اختیارات سے، وہ ہمیشہ مس یوز کرتی ہے، وہ کلرفل ایکسرسائز آف لا کرتی ہے، وہ مس یوز اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرتی ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی ترقی کے لیے سب سے پہلا جو بیریکیڈ ہے نا وہ یہ. اچھا اعزاز صاحب، یہ بتائیں گے یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ٹیبل ہونے جا رہی ہے جس کا بہت زیادہ شور شرابہ ہے، اس کے بارے میں یہ جلد بازی میں بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ آئینی ترمیم نہیں ہونی چاہیے، تو اس کی بجائے آپ کا کیا خیال ہے کہ آئین نئے سرے سے نہیں مرتب ہونا چاہیے؟ جو میجر نیشنل ایشوز ہے اسے اسٹڈی کر کے اس کا سلوشن آئین کے اندر دیا ہے. ہم نے تو رائے صاحب آپ جیسے بڑے سینئر اور کمپیٹنٹ لائر سے یہ سنا اور پڑھا اور سیکھا ہے کہ جیسے آپ ہمیشہ کوٹ کرتے ہیں کہ 2007 کے رولز ہیں نیشنل اسمبلی کے، 2012 کے سینٹ کے رول ہیں، وہاں 3 دفعہ ریڈنگ ہوتی ہے، سیکرٹری کو بل جمع ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایجنڈا ہوتا ہے، ڈیبیٹ ہوتی ہے، پھر اس کے اندر ایڈیٹنگ. وہ میرے اصول تو نہیں بنائے ہوئے، وہ تو اصول ہی نہیں کے بنائے ہوئے ہیں نا آئین و قانون میں ریفر آپ نے، میں وہ بات کر رہا ہوں. تو بات یہ کہ اس کو فالو کیے بغیر یہ زیادتی ہے کہ آپ بغل سے چوری کوئی ڈاکومنٹ چھپا کے آپ لیجسلیشن کریں. اگر یہ اور اگر ان دا انٹرسٹ آف یہ کنٹری ہے تو اس کو تو پبلک کریں، اس کا کریڈٹ لیں، شادیانے بجائے کہ ہم ملک کے لیے یہ کر. اس کا مطلب ہے کہ there is something wrong, there is some fishy, there is something behind the curtain,
ٹھیک ہے بیہائنڈ دا سین، اس لیے آپ یہ کر رہے ہیں. میں تو کبھی بھی ایسی لیجسلیشن کو، اور اسپیشلی جو متفقہ ہیں جس کو ایک صوبہ پورا اپوز کر رہا ہے، کئی پولیٹیکل پارٹیز، بار کونسل، بار ایسوسیشن اپوز کر رہی ہیں، کون سی قیامت ہے بھائی جو آپ نے 25 سے پہلے کرنا ہے؟ دیٹ از میلافائڈی آن یور پارٹ. اچھا آزاد صاحب یہ بتائیں کہ یہ سارا کچھ جو کیا جا رہا ہے، کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک شخص کے لیے امینڈمنٹ لائی جا رہی ہے، یہ کوئی قومی ایجنڈا نہیں ہے، وہ شخص کون ہے اور وہ کیا ایشو کیا ہے؟ جو ہم نے ابھی تک سمیل کیا یا سنا ہے یا کوئی فورسی کر سکتے ہیں، وہ ہمارے محترم چیف جسٹس صاحب، وہ کل کراچی میں ہمارے ایک بڑے سینئر لوئر نے خطاب کیا تھا. انہوں نے ایک نعرہ فیصل صدیقی صاحب نے کراچی باہر میں تقریر کرتے کہا کہ میاں صاحب نے کہا تھا کہ مجھے کیوں نکالا، اور ہمارے چیف جسٹس صاحب اب یہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں نکالو. اچھا، تو میرا خیال ہے یہ سارا اس لیے ہو رہا ہے کہ ایک کوڈ بنائی جا رہی ہے جس کو میں تو سیاسی کوڈ، لیکن ان پہ شکوک و شبہات بڑھتے جا رہے ہیں مصطفی کاظمی کے بعد، خاص طور پر کہ یہ تشدد کرانے میں بھی ان کا ہاتھ ہے، اور جو اس کو اریسٹ کیا گیا ہے کیونکہ یہ تو عدالت کے اندر تھے. میں اس چیز کا قائل ہوں کہ آپ اگر چیف جسٹس ہیں، آپ ایس پی ہیں، آپ کسی بھی بڑے عہدے پہ، جس شخص کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس پہ تشدد کریں، پہلے تو اس کا احتساب ہونا چاہیے. آپ بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں، لیکن اس شخص کے خلاف بھی تو پھر کیا ہے چیف جسٹس کو زیر دیتا ہے کہ وہ اپنا سرکاری دفتر کو ذاتی انعام کے لیے استعمال کرے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بالکل بھی نہیں، قطعی طور پہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ تو پھر قابل مواخذہ بات ہوگی کیونکہ یہ ابرار حسن کیس ہے 1976 سپریم کورٹ 315 پیج کے اوپر کہ صرف جج کے جوڈیشل ایکٹ جو ہے وہ پروٹیکٹڈ ہیں، باقی وہ جو بھی کام کرے گا اس کا وہ آنسریبل ہے لائک آرڈنری. اس چیز کی چونکہ میرے پاس ایویڈنس نہیں ہے کہ انہوں نے کہا، اگر ہے تو یہ بالکل جرم ہے. جرم. بہت شکریہ جی آزاد صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے ساتھ ہوئے اور بہت قیمتی آپ کے خیالات تھے، اس سے نوازا. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.